سب سے بڑی طاقت لا الہ الا اللہ پر لگے گی. جو مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھا کرتے تھے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. اللہ لا الہ الا ہو، یہ میرا پہلا نمبر ہے. یہ میرے 5 صفات ہیں، چھٹا کام ہے. 5 صفات ہیں، چھٹا کام ہے. صفات کے بغیر کام ہوگا تو جہنم تک جایا جا سکتا ہے اور گرفت ہو سکتی ہے. صفات کے بغیر وہاں جعلی ڈگری نہیں چلے گی. لیکن چھوٹ اتنی ہے کہ اللہ کو یہ کام پسند اتنا ہے کہ خالی باتیں کرنے والوں کو یہ کچھ مل رہا ہے تو کر کے جانے والے کیا. پہلی چیز ہے اللہ کا تعارف، لا الہ الا اللہ. اللہ لا الہ الا ہو. اللہ خود کہتا ہے میں ہوں ایک اکیلا اللہ. کیسا ہے تو؟ اللہ ہوں، میں اپنی ذات میں اکیلا ہوں، میری مثال ہی کوئی نہیں، میری مثال ہی کوئی نہیں. الحی زندہ، القیوم قائم. کیسا ہے؟ لا تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں. اور کیسا ہے؟ ولا نوم، سوتا نہیں. اور کیسا ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کا بادشاہ. اور کیسا ہے؟ ہیبت، جلال، کبریائی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اس کی کرسی کیسی ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض. اس کی طاقت کیسی ہے؟ ولا یؤودہ حفظہما. اس کی صفت کیا ہے؟ وہو العلی العظیم. اس آیت کو اعظم آیت فی القرآن کہتے ہیں. اعظم، سب سے عظیم آیت، سب سے بڑی نہیں، سب سے بڑی آیت ہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی. سب سے عظیم آیت کس میں اللہ کا نام ایک آیت میں کتنی دفعہ آتا ہے میں تمہیں دکھاتا ہوں. اللہ ایک دفعہ، لا الہ الا ہو 2، الحی 3، القیوم 4، لا تأخذہ ہو ضمیر کے ساتھ 5، سنہ ولا نوم، لہو 6، ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ 7، الا باذنہ 8، یعلم 9، ولا یحیطون بشیء من علمہ 10، الا بما شاء 11، وسع کرسیہ 12، السماوات والارض ولا یؤودہ 13، حفظہما، حفظ مصدر میں ضمیر 13، وہو 14، العلی 15، العظیم 16، 17 دفعہ اس میں ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. 17 دفعہ اس میں میرے رب کا نام آتا ہے، گھومتا ہے ضمیر کے ساتھ، اصل اور اظہار کے ساتھ. میں نے اللہ کا تعارف کروانا ہے اللہ جیسے اپنے آپ کو قرآن میں بتاتا ہے. زندگی پلٹا کھا رہی ہے تو بھائیو مبارک محنت کو غنیمت سمجھو. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے دیش میں شروع کر دیا. ہم آ رہے تھے کویت سے واپس فیصل آباد کے ساتھیوں کی جماعت تھی تو فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئی. ہم نے کہا لیٹ کیوں ہو گئی فلائٹ؟ تو انہوں نے کہا کینیڈا سے کچھ پاکستانی آ رہے ہیں ان کی وجہ سے. ہم اگلی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے تو چند لوگ آئے، نوجوان 20 سے 25 سال کی عمر کے، 1 2 نہیں بلکہ 30 نوجوان. ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی. میں نے کہا یہ سب کہاں سے آ رہے ہیں؟ کینیڈا کی وجہ سے ہمارے ذہن میں سوٹ بوٹ پینٹ کوٹ ٹائیاں، تو یہ سب کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہم نے کہا تعارف ہو جائے. میں نے کہا کہ پتہ کرو، لگتا ہے یہ سب رائے جا رہے ہیں. پھر معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سب رائے جا رہے ہیں. چھٹیاں تھی اور جماعت میں وقت لگانے جا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ایک فضا بنا دی، ساری دنیا کے پلٹنے کا رخ بن گیا. میرے بھائیوں، آج ہم سب یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ کی راہوں میں نکل کر وقتوں کو فارغ کرے. یہ تبلیغی جماعت کو وقت نہیں دے رہے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کو دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس امید کے مقصد میں تبلیغ کو رکھا ہے. ایک لڑکی کے بارے میں بتایا ہمارے ساتھی نے. وہ فیصل آباد میں تھے. ڈرامے کے لیے اسے لاہور لاتے، ڈرامہ کر کے واپس لے جاتے. 2 دن تو گانے لگائے، چوتھے دن تمہارے بیان کی کیسٹ لگائی. تو اس نے کہا یہ کیا لگایا ہے؟ میں نے کہا اگر اچھا نہ لگا تو بند کر دوں گا. 10 منٹ کے بعد میں نے بند کر دیا تو کہا سناؤ، فیصل آباد تک تمہارا بیان چلتا رہا. واپس جانے لگی تو اپنے ماں سے کہنے لگی آج کے بعد میں ڈرامہ نہیں کروں. ماں نے کہا تو کھائیں گی کہاں سے؟ اس نے کہا میں بھوکی مر جاؤں گی لیکن آج کے بعد ڈرامہ نہیں کروں گی. ہمارے ساتھی نے بتایا کہ وہ لڑکی کبھی اسٹیج پر نہیں آئی. ایک کو ایسے ہی قریب کیا، وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئی.
पहले असमत फारोशी को छोड़ा, फिर बेपर्दगी को छोड़ा, फिर ड्रामे पर आ गई, पर्दा शुरू कर दिया, नमाज शुरू कर दी और फिर ड्रामा भी छोड़ दिया। फिर उसका एक दिन टेलीफोन आया कि आज मेरे घर में फाका है, लेकिन मैंने कसम खाई है आज भूखी मर जाऊंगी, लेकिन दरवाजे से बाहर मेरे कदम नहीं जाएंगे। ये खामोश इनकलाब दिल को पलट रहा है। तो मेरे भाइयों, ये मुबारक काम करते रहो, दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। जुनैद जमशेद मेरे साथ था जमात में। खानेवाल मेरा ज़िला है, तो एक जगह उसे बयान के लिए भेजा। वहाँ उसने अपने मौसीकी के दौर में गाने गाए थे। आज वो दाढ़ी पगड़ी के साथ बात सुनाने गया तो उनको कहने लगा, आप कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। अगर मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती तो मैंने कभी ना छोड़ता। ये रूह की ग़िज़ा नहीं, ये रूह को ज़ख्मी कर देती है, ये रूह का पारा पारा कर देती है। ये दुधारी तेज़ खंजर है जो रूह को ज़ख्मी कर देता है। अगर मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती तो जुनैद कभी ना छोड़ता। नहीं नहीं, ये शैतान का सहर है, ये शैतान का जादू है जिसे वो सहर करता है और इंसानियत को बेहयाई के आग में ढकेल देता है। और बेहयाई के हौज़ चादरों से बाहर आना सकाफत बन जाता है और घुंघरूओं की छनछन और पायलों की झंकार कानों की मौत का सामान बन जाती है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं बांग्लादेश से आ रहा था। एक गोरा मेरे पास बैठा था। मैंने उसको दावत देना शुरू कर दी तो वो गोरा ऐसे बैठकर मेरी बात सुनता रहा। कोई आधा पौना घंटा हो गया बात करते करते। पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकल गया, अभी ना मुझे याद है मजमून का सिलसिला क्या था। शराब का किस्सा छिड़ गया। हमारा मजहब बहुत पाकीज़ा है, वो इंसान को बेअक्ल कर देती है। वो ऐसा बैठा सुन रहा था। जब मैंने कहा शराब हराम है तो कहने लगा शराब हराम है। उसका अजीब अंदाज था। मैंने कहा क्या हुआ? वो कपड़ों का ताजिर था, सारी दुनिया में फिरता था। कहने लगा मैंने सारी दुनिया में फिरता हूँ, अपनी तिजारत में सबसे अच्छी शराब मैं कराची में आकर पीता हूँ। जब कोई मस्जिद का इमाम आकर या कोई आलिम आकर जनाजे की नमाज पढ़ता है तो वो दुआएं जनाजा पढ़ाता है, मांगता नहीं है। मुझे इस बात का पता था। पहली दफ़ा जब मैं अपने वालिद का जनाजा खुद पढ़ाया 14 अगस्त सन 1988 को, तो मुझे उस दिन पता चला कि दुआ मांग रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा। हमारी बदकिस्मती है कि आज ये है कि औलाद को पता ही नहीं जनाजा पढ़ना कैसे है। हालांकि एक चीज़ पढ़ना और पढ़ाना, गुस्ल बाप को औलाद दे, बाप को बेटा दे तो फिर उसके साथ हाय हाय भी होगी, दुआ भी होगी। जिस मोहब्बत से वो बाप के पहलू बदलेगा दूसरा तो नहीं बदलेगा। तो नादान माँ बाप है जो कहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, ताजिर बन जाए, ज़्यादा कमाए,